کیسے پتہ چلے کہ نظر لگی ہے اور کیسے پتہ چلے گا کہ بندش اور جادو ہوا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تجوید القرآن ود عائش۔ نظر بد اور جادو دونوں ہی ملتی جلتی کیفیات ہیں، یعنی ہر وقت سستی محسوس ہوتی ہے، تھکا تھکا سا جسم رہتا ہے، گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، بے چینی سی محسوس ہوتی ہے اور بے سکونی بھی رہتی ہے۔ ایسا انسان جس کی تمام رپورٹس کلیئر ہوں مگر اس کے باوجود بھی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈا ہو جانا، یہ تمام علامات نظر بد کی بھی ہیں اور جادو کی بھی ہیں۔ نظر بد جو ہے وہ حسد کی وجہ سے لگتی ہے، اور جو جادو ہوتا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر نظر بد زیادہ فاسٹ ہوتی ہے جادو سے، کیونکہ جادو تو ٹائم لے گا لیکن نظر بد ایک دم اثر کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے، اس لیے اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ نظر بد سے بچا جائے۔ اکثر ہم دیکھا ہے کہ لوگ اپنی خوشیوں کو ڈسکلوز کر دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ہم پیزا کھانے جا رہے ہیں تو فوراً اس کا سٹیٹس لگ جاتا ہے، اگر ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہیں یا ہم شاپنگ پر گئے ہیں یا کسی اچھے ریسٹورنٹ پر کھانا کھانے گئے ہیں تو فوراً سٹیٹس لگا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ نظر بد کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نعمتوں کو، اپنی خوشیوں کو چھپا کر رکھیں۔ حاسد انسان کی نیگیٹو وائبز آپ کو فوراً ہٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے محبت کرنے والوں کی نظر بہت جلدی لگتی ہے، کیونکہ جو محبت کرتا ہے وہ بہت گہری نظر سے دیکھتا ہے۔ نظر کبھی خوشی اور کبھی تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ حسد کے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کو کوئی چیز اچھی لگے تو فوراً ہی اس کی تعریف کر دینی چاہیے، جیسے کہہ دے بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ ایسا کہنا ایک طرح کا دم ہو جاتا ہے اور نظر نہیں لگتی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے۔ جب کبھی بھی آپ کو کوئی اچھا لگے تو فوراً دعا دے دیا کرے، ماشاءاللہ برکت دے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اس طرح سے کہنا اس کو نظر بد سے بچا لے گا۔ کسی وجہ اور بلا وجہ رونے کو دل چاہے تو یہ بھی نظر بد کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کا نہ ہونا بھی اکثر نظر بد کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم نظر بد سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کریں، 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھیں اور تلاوت قرآن پاک کا بھی اہتمام کریں۔ صبح شام کے اذکار کا اہتمام تو بہت ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کو اگر ہم 40 دن تک تلاوت کریں اور پانی پر دم کریں اور پانی کو پی لیں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں تو یہ بے اولادی کا بے حد مجرب وظیفہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کا اہتمام کریں۔ 21 مرتبہ اس طرح سے پڑھیں کہ پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیں اور دم کر لیں، پھر 7 مرتبہ پڑھ کر پھر اپنے پورے جسم پر دم کر لیں اور پھر 7 مرتبہ پھر تینوں کل پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیں اور پانی پر بھی دم کر کے پی لیں۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی 1 بار، 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 اور 7 مرتبہ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور 4 اور آخر میں درود ابراہیمی، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی پر بھی دم کر لیں۔ تو یہ پورا عمل 3 مرتبہ دہرائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے بہن بھائیوں میں ضرور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔